قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ شرم نہیں اللہ کرتا کہ وہ تمہیں مچھر کی مثال دے. مچھر کی مثال دے کر کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے اور مکڑی کے جالے کی مثال دے کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے. دیکھو چھوٹا بچہ ہو دودھ پیتا ہو تو اس کو یخنی تو نہیں پلائی جاتی, اس کا معدہ خراب کرنا ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا, اس کو وہ دیا جائے جو وہ برداشت کر سکتا ہے. اس لیے آپ کے مخاطبین کس طرح کے ہیں, میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو, اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو. علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری, ان کا خوبصورت ادب اگر آپ دیکھیں تو اہل علم کے لیے سوغات ہے, لیکن جب چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پہاڑ اور گلہری کے نام سے نظم لکھتے ہیں, جگنو کے نام سے نظم لکھتے ہیں, بکری کے نام سے نظم لکھتے ہیں. تو یہ ان کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے, تو یہ حسن ہوتا ہے. اصل فساد ہے ہی یہ ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے. تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ یہ شریر لوگ ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا, مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے, یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے. وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے, اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ. میرے نبی نے فرمایا, عجیب بات حدیث, میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے, انسان ہے, سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے, لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا. سنو اپنے نبی کی امید دیکھو. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا, باقی جو مرضی کرے. 2 نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں, تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑ. اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے, پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے, 95% تو جاتے نہیں ہیں, 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں, بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا, باپ کی بھی نیند اڑ گئی, ماں کی بھی نیند اڑ گئی, اس نے فجر بھی نہیں پڑھی, زور بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش, باپ بھی خوش. کیسا باپ ہے یہ, کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ, نماز نہ چھوڑنا. قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا